اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پیغمبر آپ ان کو آدم کے دونوں فرزندوں کا سچا قصہ پڑھ کر سنائیے کہ جب دونوں نے قربانی دی اور ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی تو اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو دوسرے نے جواب دیا کہ میرا کیا قصور ہے، خدا صرف صاحبان تقوی کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اگر آپ میری طرف قتل کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے بھی تو میں آپ کی طرف ہرگز ہاتھ نہ بڑھاؤں گا کہ میں عالمین کے پالنے والے خدا سے ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے اور اپنے دونوں کے گناہوں کا مرکز بن جائیے اور جہنمیوں میں شامل ہو جائیے کہ ظالمین کی یہی سزا ہے۔ پھر اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ خسارہ والوں میں شامل ہو گیا۔ پھر خدا نے ایک گواہ بھیجا جو زمین کو کھود رہا تھا کہ اسے دکھلائے کہ بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے گا، تو اس نے کہا کہ افسوس، میں اس کوے کے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں چھپا دیتا، اور اس طرح وہ نادمین اور پشیمان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اسی بنا پر ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جو شخص کسی نفس کو کسی نفس کے بدلے یا روئے زمین میں فساد کی سزا کے علاوہ قتل کر ڈالے گا، اس نے گویا سارے انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک نفس کو زندگی دے دی اس نے گویا سارے انسانوں کو زندگی دے دی۔ اور بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، مگر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہی رہے۔ بس خدا اور رسول سے جنگ کرنے والے اور زمین میں فساد کرنے والوں کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پیر مختلف سمت سے قطع کر دیے جائیں، یا انہیں ارض وطن سے نکال باہر کیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ علاوہ ان لوگوں کے جو تمہارے قابو میں آنے سے پہلے ہی توبہ کر لیں تو سمجھ لو کہ خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو کہ شاید اس طرح کامیاب ہو جاؤ۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اگر ان کے پاس ساری زمین کا سرمایہ ہو اور اتنا ہی اور شامل کر دیں، روز قیامت کے عذاب کا بدلہ ہو جائے تو یہ معاوضہ قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں جہنم سے نکل جائیں، حالانکہ یہ نکلنے والے نہیں ہیں، اور ان کے لیے ایک مستقل عذاب ہے۔ چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے لیے بدلہ اور خدا کی طرف سے ایک سزا ہے، اور خدا صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ پھر ظلم کے بعد جو شخص توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو خدا اس کی توبہ قبول کر لے گا کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ زمین و آسمان کا ملک صرف خدا ہی کے لیے ہے؟ وہ جس پر چاہتا ہے عذاب کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر و مختار ہے۔ اے رسول، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں جو لوگ کفر کی طرف جلد بازی سے بڑھ رہے ہیں، ان کی حرکات سے آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ یہ صرف زبان سے ایمان کا نام لیتے ہیں اور ان کے دل مومن نہیں ہیں۔ اور یہودیوں میں سے بھی بعض ایسے ہیں جو جھوٹی باتیں سنتے ہیں اور دوسری قوم والے جو آپ کے پاس حاضر نہیں ہوئے انہیں سناتے ہیں۔ یہ کلمات کو ان کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر کی طرف سے یہی دیا جائے تو لے لینا، اور اگر یہ نہ دیا جائے تو پرہیز کرنا، اور جس کے فتنہ کے بارے میں خدا ارادہ کر لے اس کے بارے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جن کے بارے میں خدا نے یہ ارادہ ہی نہیں کیا کہ زبردستی ان کے دلوں کو پاک کر دے گا۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب عظیم ہے۔ یہ جھوٹ کے سننے والے اور حرام کے کھانے والے ہیں، لہٰذا اگر آپ کے پاس مقدمہ لے کر آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ فیصلہ کر دیں یا آراز کر لیں، کہ اگر آراز بھی کر لیں گے تو یہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، لیکن اگر فیصلہ ہی کریں تو انصاف کے ساتھ کریں کہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور یہ کس طرح آپ سے فیصلہ کرائیں گے جبکہ ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں حکم خدا بھی ہے، اور یہ اس کے بعد بھی منہ پھیر لیتے ہیں اور پھر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بے شک ہم نے توریت کو نازل کیا ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، اور اس کے ذریعہ اطاعت گزار انبیاء یہودیوں کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، اور اللہ والے اور علماء یہود اس چیز سے فیصلہ کرتے ہیں جس کا کتاب خدا میں ان کو محافظ بنایا گیا ہے،
اور جس کی یہ گواہ بھی ہیں، لہٰذا تم ان لوگوں سے نہ ڈرو، صرف ہم سے ڈرو، اور خبردار تھوڑی سی قیمت کے لیے ہماری آیات کا کاروبار نہ کرنا، اور جو بھی ہمارے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے گا وہ سب کافر شمار ہوں گے۔